امریکہ کی جانب سے وینزویلا میں رجیم چینج آپریشن نے عالمی منظرنامے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ دنیا ایک طرف اس غیر معمولی کارروائی پر حیران ہے تو دوسری طرف عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی پر شدید غصے کا اظہار بھی ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود امریکہ نہ صرف اس کارروائی کو جائز قرار دے رہا ہے بلکہ اس کا بھرپور دفاع بھی کر رہا ہے اور آئندہ بھی ایسی کارروائیاں کرنے کے اشارے دے رہا ہے۔ وینزویلا کے اندر صورتحال بظاہر قابو میں دکھائی دیتی ہے، تاہم ملک میں غیر یقینی اور بے چینی کی فضا برقرار ہے اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق امریکی حملے کے باعث 40 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے۔ معزول صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کی گرفتاری کے بعد وینزویلا کی عدالت عظمیٰ نے فوری طور پر نائب صدر ڈیلسی روڈریگز کو عارضی طور پر صدارت سنبھالنے کا حکم دے دیا۔ وینزویلا کی سپریم کورٹ نے رات گئے حکم نامہ جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ ڈیلسی روڈریگز انتظامی تسلسل اور ملک کے ہمہ جہت دفاع کی ضمانت کے لیے قائم مقام کی حیثیت سے صدارتی دفتر سے وابستہ تمام اختیارات، فرائض اور ذمہ داریاں سنبھالیں گی۔ عدالت نے واضح کیا کہ یہ فیصلہ ریاستی امور میں تسلسل اور قومی دفاع کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ عدالت عظمیٰ کے ججوں نے نکولس مادورو کو مستقل طور پر عہدے سے غیر حاضر قرار دینے سے گریز کیا کیونکہ ایسی صورت میں آئین کے مطابق 30 دن کے اندر نئے انتخابات کرانا لازمی ہو جاتا۔ یہ تمام پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی جب امریکی افواج نے دارالحکومت کراکس میں کارروائی کرتے ہوئے صدر نکولس مادورو کو گرفتار کیا اور انہیں امریکہ منتقل کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ جب تک اقتدار کی محفوظ منتقلی ممکن نہیں ہو جاتی امریکہ وینزویلا کو چلائے گا اور امریکی تیل کمپنیاں وینزویلا جائیں گی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے وینزویلا کی مغرب نواز نوبیل انعام یافتہ اپوزیشن لیڈر ماریا کورینا، جنہوں نے امریکہ اور اسرائیل کو اپنے ہی ملک پر فوجی کارروائی کی دعوت دی تھی، ان کی مقبولیت اور اندرونی حمایت پر بھی سوالات اٹھائے اور کہا کہ ان کے لیے ملک کی قیادت کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ وینزویلا کی حکومت پہلے ہی یہ موقف اختیار کر چکی ہے کہ امریکہ کا حملہ صرف اور صرف تیل اور معدنی وسائل پر قبضے کے لیے کیا گیا اور صدر ٹرمپ کے بیانات نے بالواسطہ طور پر اس الزام کی تصدیق بھی کر دی۔ قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگز نے قوم سے خطاب میں صدر ٹرمپ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ امریکہ وینزویلا کو چلائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ وینزویلا کسی بھی ملک کی کالونی نہیں بنے گا۔ نکولس مادورو کو اغوا کیا گیا ہے اور وہی وینزویلا کے اصل صدر ہیں۔ ڈیلسی روڈریگز نے عوام سے صبر اور اتحاد کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ امریکی فوجی کارروائی کے بعد وینزویلا اپنے دفاع اور قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے مزید رد عمل آئندہ چند گھنٹوں میں سامنے آئے گا۔ ملک میں واضح حکومتی نظام موجود ہے اور وینزویلا باوقار اور قانونی مکالمے کے لیے تیار ہے۔ واضح رہے کہ امریکی وقت کے مطابق ہفتے کی صبح 4:21 پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اعلان کیا کہ امریکہ نے ایک جرأتمندانہ مشن کے ذریعے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس اعلان کے تقریباً 7 گھنٹے بعد صدر ٹرمپ نے نکولس مادورو کی ایک تصویر بھی شیئر کی جس میں ان کی آنکھوں پر پٹی اور ہاتھوں میں پانی کی بوتل تھی جبکہ وہ ٹریک سوٹ پہنے ہوئے تھے۔ USS آئیو جیما وہ جنگی جہاز ہے جس کے ذریعے نکولس مادورو کو امریکہ منتقل کیا گیا جہاں وہ منشیات اور اسلحے سے متعلق الزامات کا سامنا کریں گے۔ مادورو اور ان کی اہلیہ کو نیو یارک میں جج کے سامنے پیش کیا جائے گا، تاہم تاریخ کا تعین نہیں کیا گیا۔ ان پر منشیات کے ذریعے دہشت گردی، امریکہ میں کوکین اسمگل کرنے اور غیر قانونی ہتھیار رکھنے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ اگر نکولس مادورو کی ڈرامائی گرفتاری کی تفصیلات دیکھی جائیں تو امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق امریکی فوجیوں نے صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کو بستر سے کھینچ کر کمرے سے نکالا اور تحویل میں لیا۔ امریکی اسپیشل فورسز اور FBI ایجنٹس نے مادورو کے سیف ہاؤس پر دھاوا بولا اور چند سیکنڈ میں سٹیل کے دروازے توڑ دیے۔ رائٹرز کے مطابق مادورو نے اس دوران سیف روم میں جانے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہے۔ AFP کے مطابق انہیں کراکس میں حراست میں لینے کے بعد ہفتے کی شام امریکہ کے ایک فوجی اڈے پر منتقل کیا گیا جہاں سے انہیں نیو یارک کے جیل لے جایا گیا۔ نیو یارک میں امریکی حکومت کے طیارے سے اترتے ہی FBI ایجنٹس نے مادورو کو گھیر لیا اور انہیں رن وے پر آہستگی سے آگے لے جایا گیا۔ بعد ازاں انہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے مینہٹن منتقل کیا گیا جہاں بڑی تعداد میں قانون نافذ کرنے والے اہلکار موجود تھے۔ امریکی میڈیا کے مطابق 63 سالہ رہنما کو پہلے US ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن کے دفاتر اور پھر بروکلن میں واقع میٹروپولیٹن حراستی مرکز لے جایا گیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز اور CBS کے مطابق یہ کارروائی کئی ماہ کی منصوبہ بندی کا نتیجہ تھی۔ امریکی فوج کی ایلیٹ ڈیلٹا فورس نے صدر مادورو کے سیف ہاؤس کی نقل تیار کر کے بار بار اس میں داخل ہونے اور واپس نکلنے کی مشق کی تھی۔ CIA نے بھی زمینی ٹیموں اور مادورو کے قریبی ذرائع کے ذریعے ان کی سرگرمیوں اور رہائش کی نگرانی کی۔ CBS کے مطابق وینزویلا کی حکومت کے اندر موجود ایک CIA مخبر نے ڈیلٹا فورس کو مادورو کے مقام اور پتے کے بارے میں اہم معلومات فراہم کی۔ یہ مخبر ایک وسیع انٹیلیجنس نیٹ ورک کا حصہ تھا جس میں فضائی اور سگنلز انٹیلیجنس بھی شامل تھی۔
یہ کارروائی CIA اور امریکی محکمہ دفاع کے درمیان قریبی تعاون اور کئی ماہ کی باریک بینی سے کی گئی منصوبہ بندی کا نتیجہ تھی۔ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ اس مخبر کو کب بھرتی کیا گیا۔ امریکی حکومت نے مادورو کو پکڑنے میں مدد دینے والی معلومات پر $50 ملین انعام کی پیشکش کر رکھی تھی۔ روئٹرز کے مطابق کارروائی سے قبل پینٹاگون نے کیریبین میں بڑے پیمانے پر فوجی تعیناتی کی، جس میں ایک طیارہ بردار جہاز، 11 جنگی جہاز اور درجنوں F-35 طیارے اور 15,000 سے زائد فوجی شامل تھے۔ کارروائی کے آغاز میں امریکی طیاروں نے کاراکس اور اس کے قریب فضائی دفاعی نظام اور ممکنہ اہداف پر حملے کیے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق انہوں نے 4 دن پہلے اس آپریشن کی منظوری دی تھی، لیکن فوجی حکام نے بہتر موسم کا انتظار کرنے کا مشورہ دیا۔ صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز کو بتایا کہ موسم صاف ہوتے ہی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ امریکی حملے کے بعد وینزویلا کے فوجی اڈوں پر تباہ شدہ گاڑیوں اور تنصیبات کی تصاویر سامنے آئیں، جن میں کئی فوجی گاڑیاں خاکستر دکھائی دیتی ہیں۔ اس کارروائی پر عالمی سطح پر شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پیر کے روز ہنگامی اجلاس منعقد کرے گی، جس میں وینزویلا میں امریکی فوجی کارروائی اور اس سے پیدا ہونے والے ممکنہ عالمی خطرات پر غور کیا جائے گا۔ یہ اجلاس کولمبیا کی درخواست پر بلایا گیا، جس کی چین اور روس نے حمایت کی، جبکہ وینزویلا نے بھی باضابطہ طور پر سلامتی کونسل سے رجوع کیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی سیکیورٹی اور جرائم کے خلاف تھی، تاہم متعدد ممالک کے مطابق کسی ریاستی سربراہ کو طاقت کے ذریعے ہٹانا اقوام متحدہ کے چارٹر کے منافی ہے۔ سفارتی حلقوں کے مطابق سلامتی کونسل کے اجلاس میں سخت اختلافات متوقع ہیں اور کسی متفقہ قرارداد کا امکان کم ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترس کے ترجمان نے امریکہ کی وینزویلا پر کی جانے والی فوجی کارروائی پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس عمل کے خطے پر تشویشناک اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ وینزویلا کی صورتحال سے قطع نظر یہ پیش رفت ایک خطرناک مثال قائم کر سکتی ہے۔ بیان کے مطابق سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترس مسلسل اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے چارٹر سمیت بین الاقوامی قانون کا مکمل احترام تمام ممالک کی جانب سے ہونا چاہیے۔ انہیں گہری تشویش ہے کہ بین الاقوامی قانون کے اصولوں کا احترام نہیں کیا گیا۔ امریکہ جہاں اس کارروائی کو جائز قرار دے رہا ہے، وہیں مستقبل میں مزید اقدامات کا عندیہ بھی دیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے لاطینی امریکہ کے کئی ممالک کو نشانے پر رکھ لیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق وینزویلا کے بعد خطے کے دیگر ممالک میں بھی کارروائیوں کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ اسی تناظر میں کولمبیا کے صدر گستاوو پیٹرو کو صدر ٹرمپ کی جانب سے سخت انتباہ ملا۔ ٹرمپ نے کہا کہ کولمبیا سے منشیات امریکہ پہنچ رہی ہیں۔ جواب میں گستاوو پیٹرو نے وینزویلا میں امریکی کارروائی کو لاطینی امریکہ کی خود مختاری پر حملہ قرار دیا اور کہا کہ ایسے اقدامات انسانی بحران کو جنم دے سکتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اشارہ دیا کہ کیوبا بھی مستقبل میں ٹرمپ انتظامیہ کی توجہ کا مرکز بن سکتا ہے۔ امریکہ اور کیوبا کے تعلقات ماضی میں بھی شدید کشیدگی اور مداخلتوں سے بھرے رہے ہیں، جن میں 1961 کا بے آف پگز حملہ شامل ہے۔ صدر ٹرمپ نے میکسیکو کے بارے میں بھی سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ میکسیکو کی صدر ایک اچھی خاتون ہے، مگر ملک پر منشیات کارٹلز کا اثر و رسوخ ہے۔ ٹرمپ اس سے پہلے ایران میں بھی مداخلت کے اشارے دے چکے ہیں۔ امریکہ کی وینزویلا اور ممکنہ طور پر مزید ممالک میں کارروائی سے متعلق عالمی ادارے بھی خبردار کر رہے ہیں اور صدر ٹرمپ کو مزید کسی جارحیت سے باز رہنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ امریکی جریدے ٹائمز کی تجزیاتی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو ہٹانے کی کوشش سے لگتا ہے امریکہ مشرق وسطیٰ کا سبق بھول گیا ہے۔ طاقت سے حکومتیں بدلنا زیادہ مسائل کا سبب بنتا ہے۔ ٹائمز کی تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو ہٹانے کی کوشش اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ نے مڈل ایسٹ میں گزشتہ 25 سال کی ناکام مداخلتوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگرچہ مادورو غیر مقبول ہیں اور وینزویلا کی فوج نسبتاً کمزور ہے، لیکن اس کی حکومت کو زبردستی ختم کرنے سے ملک میں انتشار پیدا ہو سکتا ہے اور امریکی سرزمین کے قریب مسائل جنم لے سکتے ہیں، جیسے مہاجرین، منشیات کی اسمگلنگ اور سیاسی عدم استحکام۔ اس کارروائی کے بعد امریکہ کو عالمی سفارتکاری کے شدید چیلنجز کا سامنا ہے اور عوامی رد عمل بھی بڑھ رہا ہے۔ خاص طور پر خود امریکہ کے اندر صدر ٹرمپ کے خلاف آوازیں تیز ہو رہی ہیں۔ امریکہ سمیت دنیا بھر میں وینزویلا پر حملے کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ واشنگٹن، شکاگو اور دیگر شہروں میں ٹرمپ کے خلاف نعرے لگے اور ان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا۔ نیو یارک کے ٹائم سکوائر میں ریلی نکالی گئی۔ پیرس میں بائیں بازو کے مظاہرین نے وینزویلا کے جھنڈے لہرائے، جبکہ یونان، اٹلی، ارجنٹائن اور کولمبیا میں بھی احتجاج ہوا۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی اور امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے بھی صدر ٹرمپ پر شدید تنقید کی۔ ایک طرف امریکہ اس کارروائی کو قانون نافذ کرنے اور سیکیورٹی کا معاملہ قرار دے رہا ہے، جبکہ دوسری طرف وینزویلا اور کئی ممالک اسے کھلی جارحیت اور بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی سمجھتے ہیں۔ صورتحال نے نہ صرف وینزویلا بلکہ پورے لاطینی امریکہ اور عالمی نظام کے لیے خطرناک سوال کھڑا کر دیا ہے کہ کیا طاقت کے زور پر حکومتیں بدلی جا سکتی ہیں، اور اگر ایسا ہوا تو اس کے نتائج کہاں تک جائیں گے۔ بالخصوص موجودہ صورتحال میں اقوام متحدہ کی افادیت پر بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے۔